نظم سرائے کے ناظرین، آپ کے لیے دعائے خیر و برکت۔ آپ جانتے ہیں، اس سے پہلے ہم گندھارا تہذیب کے مرکزی شہر ٹیکسیشیلا یعنی ٹیکسلا میں موجود بدھ عہد کی باقیات میں سے کچھ جگہوں کی آپ کو سیر کروا چکے ہیں۔ ان میں اسٹوپا دھرما راجیکا، جولیاں، بمالا، کنالا، سرکپ، بھڑماؤنڈ اور جنڈیال شامل ہیں۔ ابھی اور جگہوں کی سیر کروانا باقی ہے، لیکن ان جگہوں پر جانے سے پہلے ہم آپ کو لے جا رہے ہیں ٹیکسلا میوزیم میں۔ ٹیکسلا کی کھدائی کے دوران ملنے والے نوادرات کو اس میوزیم میں محفوظ کیا گیا ہے۔ ٹیکسلا میوزیم، جسے اردو میں عجائب گھر کہتے ہیں، اسلام آباد سے پشاور کی طرف محض 33 کلومیٹر کی دوری پر خانپور جانے والی سڑک پر واقع ہے۔ اسے 1928 میں تعمیر کیا گیا۔ عمارت کی تعمیر گوتھک نمونہ پر کی گئی، جو کہ یونان کا مشہور طرز تعمیر ہے۔ میوزیم کی تعمیر انڈین آرکیالوجیکل سروے کے اہم عہدیدار سر جان مارشل کی نگرانی میں ہوئی۔ جیسا کہ ہم پچھلی عکس بندیوں میں بتا چکے ہیں کہ ٹیکسلا کے تمام کھنڈرات کی دریافت کا سہرا سر جان مارشل کے سر ہے۔ اس عظیم انسان نے ہمیں قدیم ٹیکسلا سے روشناس کروایا۔ ٹیکسلا کا نام بھی سر جان مارشل کا ہی دیا ہوا ہے۔ اس سے پہلے یہ علاقہ شاواں دی ڈھیری کہلاتا تھا۔ اب بھی ٹیکسلا میں بہت کچھ دریافت کرنا باقی ہے۔ ناکافی وسائل کی وجہ سے ہم ابھی تک ٹیکسلا کو مکمل طور پر دریافت نہیں کر پائے۔ ناظرین، جو ہی ہم میوزیم کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو دائیں جانب ہاتھ سے بنائی گئی سر جان مارشل کی ایک روغنی تصویر اور ان کے استعمال میں رہنے والی اشیاء کو آویزاں کیا گیا ہے۔ یہ سر جان مارشل کی خدمات کا بہترین اعتراف ہے۔ بائیں جانب قد آدم سے بھی اونچا پتھر کو تراشا ہوا بدھا کا مجسمہ ہمیں اس عہد کے کاریگروں کی صناعی سے متعارف کرواتا ہے۔ میوزیم میں داخل ہوتے ہی آپ کی نظر ایک ستوپ پر پڑے گی۔ یہ ستوپ موڑا مرادو کی خانقاہ میں موجود ایک ستوپ کی نقل ہے۔ اصل ستوپ موڑا مرادو کی ایک مقفل کوٹڑی میں محفوظ ہے۔ سیاحوں کے لیے اس کوٹڑی کو کھول دیا جاتا ہے۔ میوزیم کو مختلف جگہوں سے ملنے والے نوادرات اور مجسموں سے سجایا گیا ہے۔ ناظرین، جس عہد کے یہ نوادرات ہیں، اس عہد میں کیمرہ ایجاد نہیں ہوا تھا۔ کسی بھی اہم واقعے کو ظاہر کرنے کے لیے سنگ تراشی سے کام لیا جاتا تھا۔ اس فن کو نیریٹو آرٹ کہا جاتا ہے۔ آپ کو میوزیم میں ایسے بہت سے مجسمے ملیں گے جس میں کسی خاص واقعہ کو سنگ تراشی کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ مہاتما بدھ، سدھارتھ کی والدہ مہا مایا کا خواب، سدھارتھ کی پیدائش، مہاتما بدھا کی بارات، بدھا کا نروان حاصل کرنے کے لیے سفر، بدھا کا واعظ، بدھا کا مراقبہ، بدھا کے قتل کی سازش، بدھا کی وفات وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح مترا بدھا، اور جسے رحمتی بدھا بھی کہتے ہیں، اور بدھ استوا کے مجسمے بھی دریافت ہوئے۔ بدھ استوا کے 5 درجے ہیں: سمات بدھرا، رتنا پانی، وسو پانی، وجرا پانی اور پدما پانی۔ ان میں وجرا پانی اور پدما پانی بدھا کے مجسمے بھی ٹیکسلا میوزیم میں موجود ہیں۔ چونے اور پتھر اور گاچی سے بنائے گئے چھوٹے بڑے مجسمے بھی مختلف جگہوں سے ملے ہیں۔ انہیں شیشے کی الماریوں میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔
یہ مجسمے پتھر کے بھی ہیں، چونے کے بھی اور دھات کے بھی۔ خصوصیت کے ساتھ بدھا کے سر کے مجسمے مختلف جگہوں سے کافی تعداد میں ملے ہیں۔ جن مجسموں کے سر پر گھنگریالے بال ہیں وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ٹیکسلا میں یونانیوں کے دور حکومت میں سنگ تراشی میں یونانی اثرات داخل ہو گئے تھے۔ کچھ ایسے مجسمے بھی ہیں جن میں ایک ہی سطح پر بہت سارے مجسمے تراشے گئے۔ یہ کاریگری کی بہترین مثال ہے۔ اس عہد کے لوگ پتھروں کو تراش کر ان میں گل بوٹے بنا کر اپنے گھروں کی آرائش بھی کیا کرتے تھے۔ اسی عہد کی ایک رقاصہ جسے نرتکی یا کنچنی کہا جاتا ہے کا مجسمہ بھی میوزیم میں موجود ہے۔ عہد بہد استعمال ہونے والے سکے بھی میوزیم کی زینت ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ حسن کی دیوی کا مجسمہ ہے۔ اس کا سر ٹوٹ چکا ہے۔ اس دیوی کی یونان میں بھی پرستش کی جاتی تھی۔ یونانی دیو مالا میں یہ ایفروڈائٹ کہلاتی ہے۔ بدھا کا ایک ایسا مجسمہ بھی ملا جس پر سونے کے پانی کی ملمہ کاری کی گئی تھی۔ اور یہ دیکھیے، یہ آرامی زبان میں لکھا گیا ایک کتبہ ہے۔ میوزیم میں عہد بعہد پتھروں کی دیوار کے نمونے بھی دکھائے گئے ہیں۔ پتھروں کی یہ دیواریں آپ کو بدھ عہد کی عمارات میں نظر آئیں گی۔ ہماری پچھلی عکس بندیوں میں آپ انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، چاندی کے زیورات، قیمتی پتھر، وزن کرنے کے لیے گول باٹ، ناپ تول کے اوزار، ہار سنگھار کا سامان، آئینے، ہاتھی دانت سے بنی اشیاء، اناج ذخیرہ کرنے کے لیے مٹکے، مسالہ پیسنے کے لیے پتھر کے بنے سل بٹے، گھریلو استعمال کی اشیاء، طبی آلات، جنگی آلات اور روزمرہ استعمال میں آنے والا دیگر سامان بھی میوزیم میں رکھا گیا ہے۔
گندھارا تہذیب کی دریافت سے حاصل ہونے والے بہت سے نوادرات کو ٹیکسلا میوزیم کے علاوہ پاکستان کے دیگر عجائب گھروں کی بھی زینت بنایا گیا ہے۔ ان میں پشاور میوزیم، لاہور میوزیم اور کراچی میوزیم اہم ہیں۔ ناظرین کو ہم بتاتے چلیں کہ ٹیکسلا میوزیم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اس میوزیم میں بدھ مت کے بانی گوتم سدھارتھ کے دانت بھی محفوظ کیے گئے ہیں۔ یہ دانت سٹوپا دھرما راجیکا سے ملے تھے۔ بدھا کی وفات کے بعد ان کے کچھ نوادرات ہندوستان میں موجود مختلف سٹوپا پر رکھوائے گئے تھے۔ ان میں ایک سٹوپا پاکستان میں ٹیکسلا کے مقام پر سٹوپا دھرما راجیکا بھی ہے۔ یہ دانت چاندی کی ایک ڈبیا میں انتہائی نگہداشت میں رکھے گئے ہیں۔ عوام کو ان کی زیارت کی سہولت نہیں دی گئی۔ یہ خاص مواقع پر مشرق بعید سے آنے والے بدھ یاتریوں کے سامنے ہی کھولے جاتے ہیں۔ میوزیم کی عمارت سے باہر ایک بڑی پیتل کی گھنٹی آویزاں کی گئی ہے۔ یہ بدھ مذہب کے ملک تھائی لینڈ کے عوام نے ٹیکسلا واسیوں کے لیے خیر سگالی کے ضمن میں تحفہ دیا تھا۔ مشرق بعید کے لوگ ٹیکسلا سے بہت محبت کرتے ہیں۔ صاحبین و صاحبات، یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں، یہ اسی درخت کی شاخ سے نشو و نما پانے والا درخت ہے جس کے سائے تلے گوتم بدھا نے تپسیا کی تھی اور انسان کو دکھوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے 8 اصول دریافت کیے تھے۔ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو شہید جب سری لنکا کے دورے پر گئے تھے تو وہاں کی حکومت نے بدھی درخت کی ایک پھوٹ بھیٹ کی تھی کہ اسے ٹیکسلا میں لگا دیا جائے۔ ناظرین، میوزیم میں ایک لائبریری بھی موجود ہے۔ لائبریری میں قدیم ٹیکسلا کی تاریخ اور کھدائی کی لمحہ بلمحہ روداد لفظی اور تصویری شکل میں موجود ہے۔ یہاں آپ ٹیکسلا کی تاریخ سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں۔ نظم سرائی کی ٹیم جب وہاں پہنچی تو لائبریری بند ہو چکی تھی۔ لائبریری کی مکمل عکس بندی ہم آپ کو بعد میں دکھائیں گے۔ نظم سرائے کے ناظرین، قوی امید ہے کہ آپ کو ہماری کاوشیں پسند آ رہی ہوں گی۔ جو ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیے۔ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں گے تو اگلی عکس بندیوں کی اطلاع آپ تک پہنچایا کریں گے۔ اللہ آپ کا نگہبان ہو۔